افروز مقدس مقتدر علماء شعراء ادباء حفاظ گرامی قدر، یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے سامعین اہل سنت اور دور سے سن رہی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدر جلسہ حضرت علامہ الحاج نور الحسن صاحب قبلہ، نقیب سدا بہار جناب کفیل صاحب، اور ہمارے چہیتے اور دل کے قریب رہنے والے عظیم ثناگو محترم ضیاء مظفر پوری صاحب، برادر اصغر جناب حافظ وقاری وقار اعظم صاحب، مولانا عادل مصباحی صاحب، یہ سبھی حضرات تشریف رکھتے ہیں، دیگر حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا مجمع ہے، اچھا اسٹیج ہے، اچھے سامعین ہیں، اور اچھے سامعین کے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو ہوا، چار مصروں کے ساتھ میں اپنا سفر آگے بڑھاتا ہوں۔ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، واہ ماشاءاللہ، دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں سے وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ مصروں کی لاج رکھیں، ورنہ میرے محترم نقیب صاحب جن کے پاس اشعار کے گوڈاؤن ہوا کرتے ہیں، ہم لوگ تو صرف تقریر کرنے والے ہیں، اشعار کے گوڈاؤن ادھر رکھے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے وہ سنائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا لہجہ شروع کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ گاڑی کو تھوڑی رفتار دینے کے لیے اس کو ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، اسے تھوڑا زور لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے خطیب کے لیے جب وہ اپنی روانی میں آئے تو کچھ اشعار کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ بابا ماشاءاللہ، پہچان حق ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے۔ ادب سے آپ صرف عظمت اولیاء کانفرنس میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ ایک مہینہ مقدس مہینہ ہے محرم الحرام کا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی یادوں سے منسوب یہ مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک مقدس ولی کے عرس کی تقریب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جسے حضرت دیوان شاہ علیہ رحمت والرضوان کہتے ہیں۔ اس گاؤں اور اس علاقے کے لیے حضرت دیوان شاہ کا روحانی فیضان کتنا اہم اور کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ اہل محلہ ہی بتا سکتے ہیں، یہ علاقے والے بتا سکتے ہیں۔ آپ شعر دیکھیں، ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے۔
ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، اور لب حسین لب فرات پہ جا کر ذرا یہ دیکھے کوئی، شعر دیکھیں گے، لب فرات پہ جا کر ذرا یہ دیکھے کوئی، لب حسین کو کوثر سلام کرتا ہے، لب حسین کو کوثر سلام کرتا ہے، لب فرات پہ جا کر ذرا یہ دیکھے کوئی، لب حسین کو کوثر سلام کرتا ہے۔ اور اراکین عرس کمیٹی نے کہا تھا کہ حضرت دیوان شاہ پر 2 شعر ضرور بول لیجئے گا، یہ محبتوں کا تقاضا ہے اس لیے میں بول ہی دیتا ہوں، تازہ ترین شعر ہے۔ اونچا بڑا ہے رتبہ، اونچا بڑا ہے رتبہ دیوان شاہ تمہارا، اونچا بڑا ہے رتبہ دیوان شاہ تمہارا، ہوتا ہے ہر سو چرچا دیوان شاہ تمہارا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر سو چرچا دیوان شاہ تمہارا، اور سچ ہے کہ اس کے گھر میں تنگی کبھی نہ آتی، سچ ہے کہ ماشاءاللہ پھر سے ملیے گا، سچ ہے کہ اس کے گھر میں تنگی کبھی نہ آئی، جس نے بھی صدقہ پایا دیوان شاہ تمہارا، جس نے بھی صدقہ پایا دیوان شاہ تمہارا، اور خالی نہیں وہ لوٹا دربار میں جو آیا، خالی نہیں وہ لوٹا دربار میں جو آیا، دیوانہ ہو یا منگتا دیوان شاہ تمہارا، دیوانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، واہ 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 بھائی، ماشاءاللہ کیا شاعری ہے بھائی، سبحان اللہ۔ جب شاعر نواز دے تو سمجھ لیجئے شعر کامیاب ہو رہا ہے۔ اور چکمال کی زمین جو آخری شعر دے رہا ہوں، اہل چکمال سن رہے ہیں یا کتنے چکمال والے ذرا ہاتھ اٹھائے؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں جمیل بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اتنے ہی چکمال والے، یہاں پیچھے نہیں ہے کوئی، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چکمال کی زمین جو زرخیز لگ رہی ہے، چکمال کی زمین جو زرخیز لگ رہی ہے، اس کو ملا ہے صدقہ دیوان شاہ تمہارا، اس کو ملا ہے صدقہ دیوان شاہ تمہارا۔ بلا تاخیر محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، آئیے سارا مجمع یہاں سے وہاں تک درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی اچھائی اور ان کی سچائی اور ان کی حق گوئی ساری دنیا بیان کر رہی ہے۔ ان کی سچائی آج زمانے کا ہر ایک فرد بیان کرتا ہے، وہ جو حق کو پسند کرتا ہے، وہ جو سچ کو پسند کرتا ہے، وہ جو ایمانداری کو پسند کرتا ہے، وہ جو اچھائی کو پسند کرتا ہے، وہ جو سچائی کو پسند کرتا ہے، وہ جو دینداری کو پسند کرتا ہے، وہ جو ایمانداری کو پسند کرتا ہے، ہر وہ فرد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے تذکرے کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کیا کرتا ہے، ان کی توصیف بیان کیا کرتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے نہیں بیان کرتا ہے کہ امام ہے، اس لیے نہیں بیان کرتا ہے کہ امام حسین صرف حسین ہے، نہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف ساری دنیا اس لیے بیان کرتی ہے، ان کی تعریف ساری دنیا اس لیے کر رہی ہے کہ امام کی تعریف مصطفیٰ نے کی ہے، امام کی تعریف قرآن کریم نے کی ہے، امام کی تعریف اللہ کے کلام نے کی ہے، امام کی تعریف صدیق اکبر نے کی ہے، امام کی تعریف فاروق اعظم نے کی ہے، امام کی تعریف عثمان غنی نے کی ہے، ساری دنیا امام کی تعریف کر رہی ہے۔ اسی لیے تو ساری دنیا مچل کے کہتی ہے جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے۔ اور نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو، نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے، کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے۔ حضرات محترم مختصر سے وقت میں ایک نقطہ دے کر کے آپ کے روبرو سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ عظمت اولیاء کانفرنس ہے، محرم
محرم الحرام کا مقدس مہینہ، امام کے نام سے منسوب مہینہ، یہ وہ پیارا مہینہ جس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے، امام کی شہادت کو اگر تاریخ کے مطالعے سے دیکھا جائے، آپ پورا مطالعہ کرو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب نوح علیہ السلام تک، اور جناب نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام تک، جناب ابراہیم سے لے کر کے جناب موسیٰ تک، اور جناب موسیٰ سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے لے کر کے حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تک اور ان کی زندگی تک کا مطالعہ کرو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس خاک گیتی پر بھیجا، دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو اپنی مقدس تعلیمات جو بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے مقدس احکامات جو بندوں کی ہدایت کے لیے، جو بندوں کی رہبری کے لیے ہے، جو بندوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس انبیاء کرام کے ظہور کے ساتھ ساتھ انہیں عطا فرمایا۔ جناب آدم تشریف لائے، جناب نوح تشریف لائے، جناب شیش تشریف لائے، جناب ادریس تشریف لائے، تمام انبیاء کرام تشریف لائے، سارے انبیاء کرام آئے، مقدس تعلیمات، مقدس احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقدس احکامات کا نزول فرمایا۔ ان انبیاء کرام کے ذریعے سے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور انبیاء کرام ان احکامات کو بندوں تک پہنچاتے رہے، اپنی امت تک پہنچاتے رہے، غلاموں تک پہنچاتے رہے۔ تمام انبیاء کرام تشریف لائے۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ انبیاء کرام تشریف لائے، وہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ کتابیں بھی کچھ عطا کی گئی۔ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس سے پیشتر جتنے بھی انبیاء کرام کو کتابیں عطا کی گئی، وہ ساری کتابیں چھوٹی کہی جاتی ہے۔ جن کتابوں کو صحیفے کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں کہ بڑی کتاب کو کتاب، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء کرام تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کی جلوہ گری ہوئی، تمام انبیاء کرام کو کتابیں عطا کی گئی، صحیفے عطا کیے گئے، سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا۔ جناب موسیٰ پر توریت نازل کی گئی، جناب داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی۔ مقدس انبیاء کرام جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان پر صحائف کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء کرام تشریف لائے۔ لیکن آپ تاریخ کے تناظر میں تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گا۔ اہل علم اور علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا۔ علماء کرام یہ مقدس علماء کرام کا مطالعہ وسیع ہے۔ میں ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے انہیں سبق سنا رہا ہوں، اور اس نیت سے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی امام کا فیضان مل جائے، امام کا صدقہ مل جائے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہم اور آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام کا آنا ہوا، کتابیں دی گئی، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ مقدس انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن جیسے ہی ان کا وصال ظاہری ہوا، جیسے ہی ان کی زندگی گزری، 100 سالوں کے اندر ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی گئی، 100 سالوں کے اندر ان کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، 100 سالوں کے اندر ان کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا گیا، 100 سالوں کے اندر ان کی بات سے روح گردانی لوگ کرنے لگے، 100 سالوں کے اندر ان کے احکامات سے لوگ درگزر کرنے لگے اور اپنی من مرضی چلانے لگے، اپنا مطلب اپنی من مرضی کے احکامات نافذ کرنے لگے۔ آپ دیکھو تو صحیح، آج توریت بھی ہے، آج زبور بھی ہے، آج انجیل بھی ہے، لیکن یہ تینوں کتابوں میں سے کوئی کتاب آج اپنی اصلی حالت پہ نہیں ہے۔ آج اپنی اصلی حالت پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ یہ بھی مقدس انبیاء کرام پر ان کتابوں کا نزول ہوا، اور قرآن بھی اللہ کے مقدس نبی پر نازل کیا گیا۔ اللہ نے اس کتاب کا ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو تو صحیح کہ مقدس انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کے جانے کے 100 سالوں کے اندر ان کے دین میں تبدیلی
کر دی گئی, ان کے احکامات میں تبدیلی کر دی گئی, ان کی کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی. کیوں تبدیلی کی گئی؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا, کبھی آپ نے سوچا نہیں. ارے ان کی کتابوں میں اس لیے تبدیلی کی گئی کہ ان کی کتابوں کو بچانے کے لیے کوئی حسین نہیں تھا, ان کی کتابوں کو بچانے کے لیے کوئی علی اصغر جیسا شیرخوار نہیں تھا, ان کے دین کو بچانے کے لیے کوئی علی اکبر کی جوانی نہ تھی, ان کے دین کو بچانے کے لیے کوئی قاسم کا شباب نہ تھا, ان کے دین کو بچانے کے لیے کوئی عباس علمبردار کا بازو نہ تھا, اس لیے وہ دین بچ نہ سکے. اسلام آج بھی اسی طریقے سے صحیح و سالم ہے, اس لیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین اعظم تھے, اس اسلام کو بچانے کے لیے حر کی آزادی تھی, اس اسلام کو بچانے کے لیے عباس علمبردار کا بازو تھا, اس اسلام کو بچانے کے لیے سیدہ زینب کا پردہ تھا, اس اسلام کو بچانے کے لیے سیدہ سکینہ کی بالیاں تھی, اس اسلام کو بچانے کے لیے سیدنا امام زین العابدین کی علالت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام اسی طریقے سے پھل پھول رہا ہے جیسا کہ 14 صدیوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کے احکامات سے دین اسلام کو لے کر آئے تھے. ان الدین عند اللہ الاسلام, جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے, جو دین اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول لے کر آئے, وہ دین ایسے ہی سلامت ہے, وہ دین اسی طریقے سے برقرار ہے. وجہ یہ ہے, آپ بھی دیکھو تو صحیح, 100 سالوں کے اندر تمام انبیاء کرام کی دین میں تحریف کر دی گئی, 100 سالوں کے اندر تمام انبیاء کرام کے تعلیمات میں تحریف کر دی گئی, کتابوں میں تحریف کر دی گئی. اور آپ دیکھو کہ مذہب اسلام میں بھی تحریف کرنے کے لیے 100 سالوں کے اندر اندر کا سہارا لیا گیا تھا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس خاکے گیتی سے گزرے ہوئے کتنا دن ہوا تھا؟ فقط اور فقط 50 سال کا عرصہ گزرا تھا, اور 50 سالوں کے اندر اندر یزید جیسا ظالم و فاسق انسان اسلام میں تبدیلی چاہتا تھا, قرآن میں تحریف چاہتا تھا, احادیث نبویہ میں تحریف چاہتا تھا. حسین اعظم نے اٹھ کر کے بتا دیا, او یزید سن لے, اس دین کو اس دین کے اندر تم تحریف نہیں کر سکتے, اس دین کے اندر تم تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر تم ہزاروں کا لشکر لاؤ گے, ہم صرف 72 لائیں گے کربلا میں, اور اسلام کو بچا کر لے جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت اولیاء کانفرنس, سرزمین چکمال شریف. اور دیکھو, والعصر ان الانسان لفی خسر, اس زمانے محبوب کی قسم, بے شک انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. اس سورت طیبہ کا مطالعہ کرے, اس سورت طیبہ کی تفسیر کا مطالعہ کرے, اور کربلا کا میدان اپنے ذہن کے سامنے رکھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ایمان والے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اچھے اعمال والے ہیں, اور وہ امام لوگوں کو اچھے اعمال کی تلقین بھی فرما رہے ہیں, لوگوں کو حق کی تلقین بھی فرما رہے ہیں, لوگوں کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں, لوگوں کو صبر کی تلقین بھی دے رہے ہیں, حق کی تلقین بھی دے رہے ہیں. اللہ اللہ, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے استفادہ کرنے والوں, ان کی بارگاہ سے فیض پانے والوں, ان کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہونے والوں, ہم اور آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف جتنی چاہے بیان کر لے, جتنی چاہے ان کی توصیف کر لے, یہ ہمارے لیے کم ہوگا, یہ ہمارے لیے کم ہوگا. ہم اور آپ امام کی تعریف کرتے جائیں, بس یہی کہتے ہوئے کہ ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم.